बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की वीडियो जो है पीटीआई वर्कर्स के लिए, पीटीआई लवर्स के लिए है। और जितने भी चाहने वाले हैं पीटीआई के, काइंडली वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये पूरी वीडियो इमरान खान के लिए है, क्योंकि इमरान खान ने बहुत से अच्छे काम भी किए हैं। चलें फिर देर किस बात की, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। इमरान खान एक सोशल मीडिया लीडर हैं। ये कैंसर हस्पताल भी बना चुके हैं और यूनिवर्सिटी भी कायम कर चुके हैं। चलिए इस पर बात करते हैं। वाशरूम बहुत ही गंदा था, फर्श गीला था, वॉश बेसन में दाग थे, टॉयलेट पेपर गायब था और कमोड में गलाजत थी। हाथ धोने के लिए साबुन लगाया, एक टूटी के नीचे हाथ रखा, वो नहीं चल रही थी। दूसरी के नीचे हाथ रखा, वो भी टिच से मिस नहीं हुई। मैंने तीसरी पर किस्मत आजमाई, वो चल पड़ी। ड्रायर भी नहीं चल रहा था और टिश्यू पेपर का बॉक्स भी खाली था। बाथरूम की सफाई का लड़का दौड़ कर आया और मुझे चंद टिश्यू पेपर पकड़ा दिए। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और इससे पूछा, क्या आप कॉफ़ी पीते हो? इसने हैरत से मेरी तरफ देखा और फिर ना में सर हिला दिया। मैंने पूछा, और चाय? इसने हाँ में सर हिलाया और हैरत से मुझे देखता रहा। मैंने पूछा, क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पिएंगे? इसने मेरी तरफ देखा, इसके बाद अपनी तरफ देखा और बोला, नहीं नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। मैंने हंसकर कहा, आपको मेरे साथ चाय पीनी पड़ेगी। वो गुम की तरह की हालत में बोला, सर मैं ड्यूटी पर हूँ, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मैंने हंसकर जवाब दिया, मैं अगर आपको ड्यूटी मैनेजर से इजाज़त ले दूँ तो क्या आप मेरे साथ चाय पी लेंगे? तो इसने गैर यकीनी हालत में हाँ कर दी। मैंने इसे लेकर एयरपोर्ट के ड्यूटी मैनेजर के कमरे में चला गया। वो बड़े तुपाक से मिले। मैंने इनसे अपना मदा बयान किया तो वो थोड़ी देर तक मुझे और स्वीपर लड़के को देखते रहे और फिर बोले, इसने कोई गड़बड़ तो नहीं की? मैंने हंसकर जवाब दिया, क्या आप गड़बड़ के बाद लोगों को चाय पिलाते हैं? इसने कहका लगाया और लड़के को आध घंटे के लिए छुट्टी दे दी। मैं इसे साथ लेकर कॉफ़ी शॉप पर गया। इसके लिए चाय और पीने के लिए कॉफ़ी ऑर्डर की और हम मेज़ पर बैठ गए। वो बेचारा ज़िंदगी में पहली मर्तबा कॉफ़ी शॉप की कुर्सी पर बैठा था, लिहाजा मुझे इसके जिस्म में हल्का हल्का इर्ताश साफ दिखाई दे रहा था। मैंने थोड़ी देर कप लगाकर इसे इजी किया और फिर इससे कहा, बाथरूम्स की सफाई का ख्याल रखना किसकी ज़िम्मेदारी है? बाथरूम को साफ़ रखना आपकी ज़िम्मेदारी। आप अपनी ड्यूटी सही तरीके से क्यों नहीं करते? मुसाफिर को आपके सामने कितनी दिक्कत हो रही थी। इसने खौफ से मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या आप मेरी शिकायत लगाना चाहते हैं? मैंने हंसकर जवाब दिया, मैंने अगर शिकायत करनी होती तो मैं आपको चाय क्यों पिलाता? इसने इत्मीनान से सांस लिया और फिर कहा, आप वादा करें आप मेरी बातें ड्यूटी मैनेजर को नहीं बताएंगे, मेरी जॉब चली जाएगी। मैंने वादा कर लिया। वो मुस्कुरा कर बोला, सर वॉशरूम में सफाई के लिए हम 2 लोग होते हैं, हम 10 घंटे मुसलसल काम करते हैं, हमारा सारा वॉशिंग मटीरियल रोज़ाना ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद वॉशरूम साफ़ नहीं होते, हम क्या करें? मैंने पूछा, क्या सफाई के लिए लोग कम हैं? वो बोला, हरगिज़ नहीं, दुनिया में एक वॉशरूम में एक बंदा होता है, जबकि हम 2 हैं। मैंने पूछा, फिर इशू क्या है? वो बोला, आप लोग। मैं इसकी तरफ देखता रहा। वो बोला, सर ये एयरपोर्ट है, यहाँ खुशहाल और पढ़े लिखे लोग आते हैं, लेकिन 99% लोगों को वॉशरूम इस्तेमाल करना नहीं आता, ये फ्लश नहीं करते, और अगर करते हैं तो बटन इतनी ज़ोर से दबाते हैं कि वो ख़राब हो जाता है, उनके ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं जिससे कवर टूट जाते हैं, फर्श गीला करते हैं, वॉश बेसन में नाक और गला साफ़ करते हैं जिससे गलाजत जाली में फंस जाती है, और ड्रायर को देर तक इस्तेमाल करते रहते हैं। हाथ साफ़ करने के लिए 10-10 टिश्यू ज़ाया कर देते हैं और वज़ू खाने के बजाय टॉयलेट और वॉशरूम बेसन में वज़ू करते हैं।
لہٰذا ایک فلائٹ کے بعد واش رومز استعمال کے قابل نہیں رہتے۔ ہم ابھی صفائی کر رہے ہوتے ہیں تو دوسری فلائٹ آ جاتی ہے اور مسافر گند ڈالنے کے ساتھ ساتھ ہمیں برا بھلا بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ خود بتائیں کہ 1 گھنٹے میں 200 لوگ واش رومز گندے کریں تو کیا ہم 2 لوگ انہیں صاف کر سکیں گے؟ آپ یقین کریں لوگ جیبوں میں مٹی کے ڈھیرے ڈال کر لاتے ہیں اور کموڈ میں پھنسا کر چلے جاتے ہیں۔ یہ ٹیشو پیپر کا پورا رول کموڈ میں پھینک دیتے ہیں اور خواتین بچوں کے پیمپر کموڈ میں ڈال دیتی ہیں۔ ہم یہ گند کیسے صاف کر سکتے ہیں؟ میں حیرت سے اس کی کہانی سنتا رہا۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے اس سے پوچھا اس کا کیا حل ہے؟ وہ ہنس کر بولا آپ لوگ جب تک گند مچانا نہیں بند کریں گے اس وقت تک صورتحال ٹھیک نہیں ہوگی، خواہ آپ واش رومز کی صفائی کے لیے 2,000 بندے بھی رکھ لیں۔ میں نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا اور اس کو تھپکی دی اور ایئرپورٹ سے باہر نکل آیا۔ میرے لیے زندگی کا یہ ایک نیا زاویہ تھا۔ پاکستان میں صرف 1% لوگ ہوائی سفر کے قابل ہیں اور یہ لوگ خوشحال اور پڑھے لکھے بھی ہیں، لیکن آپ ان کی سوک سینس اور لائف ٹریننگ دیکھ لیں۔ ان لوگوں کو بھی واش روم استعمال کرنا نہیں آتا۔ آپ جہازوں کے واش رومز کی بھی حالت دیکھتے ہوں گے، یہ بھی کسی طرح قابل ستائش نہیں ہوتی۔ لہٰذا آپ خود سوچئے جو لوگ جہاز کے اندر اور ایئرپورٹ پر اپنا گند صاف نہیں کرتے، وہ لوگ شہروں، محلوں اور گھروں میں کیا کرتے ہوں گے؟ اور دوسرے ملک میں جب 1% خوشحال لوگوں کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ تو باقی 99% لوگوں کا معیار کیا ہوگا؟ اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو ٹھیک کرنا کیا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے؟ کس کی ڈیوٹی ہے؟ کیا صدر یا وزیر اعظم آ کر انہیں ٹریننگ دیں گے؟ جی نہیں، یہ معاشرے کی اجتماعی ڈیوٹی ہے۔ ہم لوگ جب تک ایک دوسرے کو ٹرینڈ نہیں کریں گے، ہم سب لوگ جب تک اپنا بوجھ خود اٹھانا شروع نہیں کریں گے، ملک کے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ لہٰذا میری حکومت سے درخواست ہے آپ مہربانی فرما کر 2 کام کریں۔ 5ویں جماعت تک ایتھکس، ویلیوز اور سوک سینس کو سلیبس کا حصہ بنا دیں۔ اسکولوں میں بچوں کو پڑھایا جانا چاہیے واش روم کیا ہوتے ہیں اور یہ کیسے استعمال کیے جاتے ہیں، اور ہر شخص کو استعمال کے بعد ان کی صفائی کرنی چاہیے، ہاتھ دھونا چاہیے، ہاتھ خشک کرنا اور ایک دوسرے کو سلام کرنا بھی کیوں ضروری ہے، اور دوسروں سے ہاتھ کیسے ملانا چاہیے، اور ملاقات کے دوران کس شخص سے کتنی اور کیا بات کرنی چاہیے اور کتنے فاصلے پر کھڑا ہونا چاہیے، یہ تمام اصول بچوں کو اسکول میں سکھانے چاہیے۔ میں نے 3 ماہ قبل ڈاکٹروں کو ایک سیشن دیا تھا۔ میں نے انہیں بتایا ہم جب کسی شخص سے ملنے جاتے ہیں تو ہم سے ہاتھ ملانے کا فیصلہ اس شخص نے کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ ہاتھ ملانے میں پہل کرتا ہے تو ہمیں اس کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہیے، ورنہ صرف منہ سے سلام کرنا چاہیے یا السلام علیکم کافی ہوتا ہے۔ ہم ہر شخص کی طرف ہاتھ بڑھا دیتے ہیں یا دوسروں سے گلے ملنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں، یہ بدتمیزی ہوتی ہے۔ آپ یقین کریں ہال میں موجود تمام لوگوں کا کہنا تھا ہمیں زندگی میں یہ اصول پہلی مرتبہ معلوم ہوا۔ معاشرے کو یہ اصول بتانا کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ حکومت کی ذمہ داری تھی اور یہ کوتاہی کی مرتکب ہوتی رہی۔ لہٰذا حکومت سے اسے سلیبس میں شامل کرے۔ دوسری درخواست، پورا ملک نالی، گلی، سڑک، پائپ اور پانی کی دہائی دے رہا ہے کہ ریاست کو یہ کام کرنے چاہیے، لیکن جس ملک کے قرضے GDP کا 90% حصہ ہوں گے وہ ملک کس کی سڑک، گلی اور نالی بنائے گا؟ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، یہ کام ہمیں خود کرنے ہوں گے۔ عوام تھوڑی تھوڑی رقم جمع کرے، ہفتے میں ہر شخص چند گھنٹے دے اور اپنی اپنی گلی، اپنی اپنی نالی اور اپنی اپنی سڑکیں بنا لے اور پائپ بچھا لے، اور پھر حکومت سے درخواست کرے کہ ہمیں گیس سپلائی کر دیں اور کھمبوں اور تاروں کا بندوبست خود کریں اور بجلی سرکار سے لے لیں۔
لوگ ماضی میں پانی کا کنواں خود کھود لیا کرتے تھے، یہ سرکار کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی شلوار اگر پھٹی ہوئی ہے یا آپ کی قمیض کا کپڑا کم ہے تو یہ پورا کرنا اور اسے ریپیئر کرنا آپ کی ذمہ داری، حکومت کی نہیں۔ عوام کو یہ نقطہ سمجھنا ہوگا، اور یہ ایک باریک نقطہ سمجھانے کے لیے ہمیں سوشل لیڈرز کی ضرورت ہے۔ عمران خان خود ایک سوشل لیڈر ہیں، یہ کینسر ہسپتال بھی بنا چکے ہیں اور یونیورسٹی بھی قائم کر چکے ہیں۔ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عوام جب تک سامنے نہیں آتے، یہ جب تک خود کو گھٹتے نہیں بھرتے، ملک اس وقت تک ترقی نہیں کرتا۔ لہٰذا حکومت کو ڈاکٹر امجد ثاقب جیسے سوشل لیڈرز کی مدد لینی چاہیے۔ ڈاکٹر امجد ثاقب نے اخوت کے ذریعے 2.5 کروڑ لوگوں کو غربت سے لڑنا سکھا دیا۔ حکومت اگر ان جیسے 200 لوگوں کی ٹیم تیار کر دے، یہ 200 لوگ انہیں یہ پکڑ کر سمجھا دیں کہ یہ مسئلے آپ کے ہیں اور آپ ہی نے انہیں حل کرنا ہے، تو آپ یقین کریں ملک میں 5-10 برسوں میں بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ میری حکومت سے درخواست ہے کہ آپ اخلاقیات کو سلیبس کا حصہ بنا دیں اور ملک میں سوشل لیڈرز کی ٹریننگ کا ادارہ بنا دیں، اور یہ ادارہ سوشل لیڈرز تیار کریں، لیڈرز تیار کریں اور یہ لیڈرز عوام کی رہنمائی شروع کر دیں۔ ملک پھر بدلے گا، ورنہ لوگ گلی، سڑک اور سویپر تلاش کرتے کرتے مر جائیں گے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، لائک کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا اور اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال۔ تھینکس فار واچنگ۔